اور غصے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑی مارتے ہیں، اور یہ حج کے السلام علیکم ایوری ون، دس از یزدان۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو یار، اور بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا انسٹاگرام ہے یہ، اور انسٹاگرام پہ 3 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں الحمدللہ، اور وہاں پہ ایوری سنگل ڈے اسلامک ویڈیو آتی ہے، ضرور آپ فالو کیجئے گا۔ اور آج کا جو ریاکشن ہم دینے والے ہیں وہ ہے رمشا سلطان کی ویڈیو پہ۔ انہوں نے پروفٹ سیریز چالو کی ہوئی ہے، اور سب سے ایک بہت بڑی اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے وچ از بقرعید کے بارے میں۔ بینگ اے نیو مسلم مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے بقرعید کے بارے میں، تھوڑا بہت ایسے سمجھ لو 70% پتہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کی سٹوری ہے وہ، اور وہ ان کو ذبح کرنے جا رہے تھے، اور ذبح جب کرنے جا رہے تھے تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک بکرے کے بچے کو لا کے رکھ دیا، تب سے یہ ابراہیم سنت بن گئی۔ مجھے ایگزیکٹلی اچھے سے نہیں پتہ، تو آئی تھنک یہ ویڈیو سے مجھے بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور جن کو نہیں پتہ ان کے لیے بھی یہ بہت خاص ویڈیو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے پوری، تو سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو۔ السلام علیکم، میرا نام رمشا سلطان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی اور وزڈم کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں یہ 100 قیمتی گاڑیاں سیکریفائز کرنے کے برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو وہ سوئے تو انہیں پھر سے یہی خواب آیا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل، جو انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا، تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا
तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक जरिया है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड हेल्प अदर्स। हज के इन 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद हैं। इसलिए हज के इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस ईद के मौके पर आई हैव पार्टनर्ड अप विद केटो टू हेल्प पीपल इन नीड। केटो एक ऐसा फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां 100% वेरीफाइड इमरजेंसी केसेस होते हैं जिनको जेन्युइनली इलाज कराने के लिए पैसों की जरूरत होती है। केटो पे 55 लाख से ज्यादा डोनर्स हैं जहां 100% डोनर प्रोटेक्शन गारंटीड है। सारे फंड रेजर्स केटो की टीम वेरीफाई करती है। आई वेंट थ्रू ऑल केसेस एंड आई डिसाइडेड टू हेल्प अनस, जो 5 महीने का बच्चा है जिसे एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ये 31 लाख का ट्रीटमेंट है जिसे अनस की फैमिली बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कॉज के लिए डोनेट करें। इट्स 100% वेरीफाइड केस। मेरी और आपकी मदद से इंशाल्लाह अनस के जिंदा रहने की उम्मीद हो सकेगी। आज भी ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने ट्रीटमेंट्स के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक्स टू प्लेटफॉर्म्स लाइक केटो, जहां पर हम स्कैम से बच सकते हैं और जेन्युइनली उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। तो हज के इन दिनों में और ईद के इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। सो गाइज़, ये था हमारा रिएक्शन। फर्स्ट टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली बकरीद के बारे में। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था अल्लाह ताला का। उन्होंने उनकी सबसे चाहिता चीज़ की कुर्बानी मांगी थी, तो उन्होंने पहले 100 ऊँट ज़बा किए, फिर 200 किए, फिर उसके बाद उन्हें समझ आया कि ऊँट की बात नहीं है, मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ मेरा बेटा इस्माइल है। फिर उसके बाद उन्होंने अल्लाह की बात की इताअत की। और जो शैतान को कंकरियाँ मारने वाली चीज़ है जो मैं हमेशा सुनता हूँ, वो मुझे आज पता चला, लिटरली आज पता चला कि
ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پتھر مارے تھے جب شیطان انہیں بھڑکا رہا تھا, انہیں پریشان کر رہا تھا, ان کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ اوبویسلی ایک خواب آیا ہے تو کوئی بھی انسان یہ بھٹک جائے گا اس چیز میں, کیونکہ شیطان بول رہا ہے کہ نہیں, اگر تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تم بہت بڑی غلطی کر دو گے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو بھی قبول نہیں کیا تو یہ ایک طرح سے وہ ایک وہم ڈال دیتا ہے کہ یار اگر یہ بھی نہیں ہوا تو کیا ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک عام انسان تو وہ اس کے جال میں پھنس ہی جاتا ہے نا. تو اس وجہ سے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں حج کے ٹائم پہ, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کنکریاں ماری تھی. تو ماشاءاللہ ان کا آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایمان دیکھیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں ماشاءاللہ, کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی, اور انہوں نے اس چیز کو 80 سال کے بعد انہیں اپنا بیٹا نصیب ہوا جس سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی دعاؤں کے ساتھ. اور ہم جیسے انسان دیکھو, ہم کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, کیا قربان ہے, ہم اپنا مال بھی قربان نہیں کر پاتے, ہم اپنے نفس کو قربان نہیں کر پاتے, ہم صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے, ہم صبح فجر میں اٹھتے نہیں ہیں. میں انکلوڈنگ میری بات بھی کر رہا ہوں, میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں میرے اوپر بھی بول رہا ہوں. ہم کیسے لوگ ہیں یار, ہمیں بھی ویسا بننا ہے, ہمیں انہیں اپنا رول ماڈل بنانا ہے. سارے نبیوں کی زندگی کو دیکھو یار, ماشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا ہے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بناؤ, اور لڑکیوں کو حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. آپ سوچئے کہ کیسی تھیں وہ ماشاءاللہ. تو دیٹس اٹ. آپ کو اگر آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا, اچھا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.